मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जो जोधपुर है वहाँ मेरा काम शुरू हुआ है और ये जो आवाम में जाकर मैं तकारीर करता हूँ और बिलखुसूस मौलाना हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी हम दोनों के प्रोग्राम्स इंडिया के मुख्तलिफ़ शहरों में होते हैं और आवाम में जाकर मैं लेक्चर्स जो देना शुरू हुआ है वो जोधपुर शहर से हुआ है माशाअल्लाह। क्योंकि मुझे जो सबसे बड़ी बीमारी लगती है वो तन्हा घर में बैठना। कोरोना में मैं भी एक किस्म का डिप्रेशन का शिकार हुआ था। उस्ताद को फ़ोन करके पूछा करता था कि अपने आप को मैं निकम्मा पा रहा हूँ, 1 महीने से कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो अजीब सी घबराहट मुझ में आती है। तो फिर मेरे उस्ताद डॉक्टर रफ़ीक साहब ने बड़ा मोटिवेट किया कि आप खूब काम करते हैं, अल्लाह थोड़ा रेस्ट देना चाहता है, तो आप थोड़ा सा आराम कर लें, फिर जहाँ आपका है आप खूब काम कर सकते हैं। तो ये जोधपुर में पढ़ाने के बाद शाम का वक्त बिल्कुल कुछ नहीं करना होता था, तो मैं अतीक साहब से कहा कि अतीक साहब मोहल्ला विज़िट प्रोग्राम बनाएं आप। तो फिर मैं जोधपुर के 5-6 अलग अलग मोहल्लों में जाकर 40 दिन में कम से कम 6 या 7 अलग अलग मोहल्लों में लोगों को इकट्ठा करके मैंने प्रोग्राम शुरू किए। फिर उसके बाद वो मोहल्ला विज़िट प्रोग्राम को हटाकर मैंने उसको एक अच्छा नाम दिया, रीच एंड टीच। तो जहाँ जहाँ मेरे 40 दिन के वर्कशॉप होते वहाँ हफ्ते में एक दफ़ा संडेज़ के दिन जाकर गरीब मोहल्लों में, कभी मुसलमानों के मोहल्लों में, कभी नॉन मुस्लिम्स के मोहल्लों में अच्छे स्टूडेंट्स जो अच्छे नंबरात से कामयाब होते हैं मेरे वर्कशॉप में, वो और कुछ अच्छे टीचर्स को लेकर रीच एंड टीच के नाम से मैं गरीब गरीब मोहल्लों में भी पहुंचा हूं। बहरहाल जोधपुर से एक नई सीख मुझे मिली राजस्थान से कि आवाम में जाकर बात करना, ये मैं आप ही के स्टेट से सीखा हूँ माशाल्लाह, ये आप ही की देन है। और मेरे इल्म में बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ मुझे आज शाम में भी तकरीर करनी है। मेरे इल्म में इतनी बात थी कि हज़रत का बयान होगा, उलमा हज़रात कुछ तशरीफ़ ले आएंगे, उनके लिए ख़ास एड्रेस होगा, तो उसमें मेरा क्या काम। मैं पहुँचते ही जोधपुर हज़रत से बात किया कि मैं वहीं रुक जाता हूँ जोधपुर और कल सुबह आता हूँ। तो वो बताया कि नहीं सारे टीचर्स हैं, उलमा के अलावा भी टीचर्स भी हैं, उन्हें एड्रेस करना है, आप सीधे आए यहाँ पर, बिल्कुल कहीं ना रोके गाड़ी। तो हज़रत का कमांड था, तो जो भी मुझे रिसीव करने आए वो 2-3 दफ़ा रोकने की कोशिश किए, खाना आपने खाए। तो मैं बहाना ढूंढा कि नहीं हज़रत का कमांड है, कहीं नहीं रोकना, बोले चलो। तो मुझे भी बड़ी भूख लग रही है और बिलखुसूस जो तलबा बैठे हैं आप लोग को भी भूख लग रही होगी। लेकिन जब मैं आया इतने तलबा देखा तो मैं सोचा हज़रत बोले टीचर्स को एड्रेस करना है, तो ये बचपन में कैसे टीचर्स हो गए इतने सारे। तो कल इंशाल्लाह मेरी बात होगी और जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह कल खुलकर मैं बात करूँगा आपसे। लेकिन 2-3 चीज़ें चूँकि आप सब लोग बैठे हुए हैं, आप लोग के मैं इल्म में कुछ चीज़ें ले आना चाहता हूँ इंशाअल्लाह, गौर से सुने। बिलखुसूस तलबा बहुत से है यहाँ पर और दूर दूर से आए, कुछ और भी मज़ीद हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। ये जो हम लोग बचपन में हमको सिखाया जाता है, इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, 5 सतून हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये 5 हैं। तो मैंने 25 हिंदुस्तान के स्टेट्स मेरा घूमना हुआ है, उसमें 25 में मैं समझता हूँ कि 15 से 18 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर मैं वर्कशॉप्स बाकायदा मैंने कंडक्ट किए हैं। ऐसे नहीं कि एक दिन गया मैंने लेक्चर दिया और आ गया, वहाँ रहकर वहाँ का खाना, वहाँ का पानी, वहाँ के लोग, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ का कल्चर, वहाँ का मिजाज को भी मैंने समझा है। तो ये गोया पूरे भारत को मैंने अपनी आँखों से देखा है, बिलखुसूस मुसलमानों को समझा है कि हम लोग जो बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं वो ये कि अंग्रेज़ी में मैं फ्लुएंटली निकलते हैं
اردو میں مجھے ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے کہ وی ہیو کنفائنڈ اسلام ٹو 5 پلرس. ہم نے اسلام کو محدود کر دیا 5 پلرس میں، اور اس کو ہی اسلام سمجھتے ہیں. اب ہم نماز پڑھتے ہیں، انگلش میں اس کو ورشپ کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں. تو عبادت یہودی بھی کرتا ہے، کرسچن بھی کرتا ہے، سکھ بھی کرتا ہے، نان مسلم بھی کرتا ہے. ہم حج پر جاتے ہیں، حج عمرہ، تو وہ لوگ بھی جاتے ہیں ویٹیکن سٹی، اور ہندوستان میں تروپتی، ایسے بہت سے وہ لوگ کے مقدس مقامات ہیں، وہ لوگ بھی جا رہے ہیں. اور وہ لوگ روز صبح پوجا کرتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں. تو ہم جو چیزیں کر رہے ہیں وہ سب لوگ وہ بھی تو کر رہے ہیں. لیکن یہ جو 5 چیزیں کرنے کے بعد اگر ہماری زبان سے پھر جھوٹ نکل رہا ہے، گالی نکل رہی ہے، غیبت نکل رہی ہے، تو اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہماری نماز میں وہ کشش نہیں ہے اور قابل قبول ہماری عبادت نہیں ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور دل میں حسد بھی ہے. تو پھر وہ 5 پلرز کا کوئی کمال نہیں ہے. جب 5 پلرز کو ہم مانتے ہیں تو وہ 5 پلرز کے اثرات بھی تو ہونے چاہیے. اس کے اثرات کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، چوری نہیں کرنا چاہیے، بہت اور مزید چیزیں ہیں، انصاف کرنا چاہیے. تو جب معاملہ پیسوں کا آ جاتا ہے تو وہاں انصاف روئے زمین سے ہی اڑ جاتا ہے. تو یہ بہت سے بڑے بڑے ایسے گناہ ہو رہے ہیں، اور ہم خوش اس بات کو لے کر ہیں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور اسلام کا زبردست نالج ہمارے پاس میں ہے. تو علم 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک انسان اپنے آپ کو قابل بنانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، ایک دوسرا پریکٹس کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے، یعنی عمل کرنے کے لیے. تو ہمیں غور کرنا ہے جو بھی ہم علم حاصل کر رہے ہیں خود کو قابل بنانے کے لیے کر رہے ہیں یا پھر گناہوں سے بچ کر پریکٹس کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نیکیوں کے لیے کر رہے ہیں. تو طلبہ جتنے بھی آپ لوگ علم سیکھ رہے ہیں، کوئی حافظ بن رہا ہے، کوئی عالم دین بن رہا ہے، تو یہ جو آپ قرآن آپ پوری حفظ کر لیتے ہیں اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن میری نظر میں یہ صرف اچیومنٹ ہے آپ کا، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی کب ہے؟ جو قرآن میں لکھا گیا ہے اس پر عمل کریں تو پھر کامیابی ہے. ورنہ صرف آپ نے اس کو یاد کر لیا. اگر کوئی بندہ قرآن یاد کر لیا، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، والدین سے بدسلوکی سے بات کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملات نہیں ہے اس کا، تو وہ پھر یاد کرنا اللہ کے نزدیک کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہاں اللہ کی کتاب جو ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس کو عمل بھی کرنا ہے. اس لیے میں اکثر میرے تقاریر میں بڑے جوش میں کہتا ہوں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اگر میں آڈینس میں پوچھوں کہ کتنے لوگ ہیں یہاں جو اللہ کو مانتے ہیں تو سب کے ہاتھ اوپر جائیں گے، اور کتنے لوگ ہیں یہاں جو اللہ کی مانتے ہیں تو بہت کم ہاتھ اوپر جائیں گے. تو یہ جو پورا گیم ہے یہ کو اور کی میں ہے. کو ماننا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. کمال کس میں ہے؟ کی. اللہ کی ماننے میں کمال ہے. تو بہرحال وقت بھی بہت ہو چکا ہے اور کل بھی اور مزید بات کرنا ہے، اور یہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے جو آپ بکھر جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ یہی رہنے والے ہیں، یا جاتے ہیں بھی تو 2-5 کلومیٹر یہاں سے جائیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ کل بھی سب لوگ حاضر ہوں گے یہاں پر، اس لیے کہ کل اصل پروگرام یہاں پر صبح ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں آپ کو میری طرف سے بھی اور اس ادارے کے طرف سے بھی کہ کل صبح آپ لوگ ضرور تشریف لے آئیں. انشاءاللہ حضرت کی بھی بات ہوگی اور میری بھی بات ہوگی، اور جس جوش جذبے کے ساتھ میں آپ نے ویلکم کیا ہے تہ دل سے آپ لوگ کا شکریہ. ورنہ اس بندے کو 10-15 سال پہلے والدین، کچھ دوست، کچھ محلے والوں کے علاوہ، کچھ رشتہ دار کے علاوہ کوئی نہیں جانتے تھے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں
کہ میرے پاس میں زیادہ علم نہیں ہے, بہت کم ہے. ترازو کے دو پلڑے میں میرے علم کو رکھا جائے تو اس علم سے زیادہ, یہ میرا ماننا ہے ایسا کہ میری فکر ہے, میرا درد ہے امت کو لے کر, ورنہ علم میرے پاس میں زیادہ نہیں ہے. یہ درد کو, یہ فکر کو میں لے کر چلتا ہوں, کیونکہ گھوم گھوم کر دیش میں نے دیکھی حالت ہماری قوم کی, اور ہماری قوم مطمئن زندگی گزار رہے ہیں, تو آنے والے زمانے میں بہت خطرناک چیلنجز کا سامنا ہمیں کرنا ہے. اس کے لیے اب سے ہمیں تیاری کرنا ہے, رائٹ فرام ٹوڈے اینڈ رائٹ فرام دس مومنٹ. اسی پل سے ہم نے جاگنا ہے. ہم نے بہت سویا ہے, اب یہ وقت جاگنے کا ہے, اور یہ وقت محنت کرنے کا ہے, اور یہ وقت بلندیوں پر جانے کا ہے. اس کے لیے ادارے مضبوط ہونا بہت ضروری ہے, اور مضبوط یعنی دیواروں سے نہیں کہہ رہا ہوں میں, مضبوط ارادوں سے ہونا ہے, اور مضبوط اس کا مشن, اس کا ویژن ہونا ہے انشاءاللہ. جب مشن اور ویژن ہو جاتا ہے تو گاؤں میں بھی بڑے بڑے بہترین اساتذہ آئیں گے اور خدمت انجام دیں گے انشاءاللہ. تو مجھے یقین ہے کہ اتنے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں, یہی کافی ہے کہ انشاءاللہ یہاں ہر سکل سکھایا جا سکتا ہے بچوں کو. امید کرتا ہوں کہ پھر کبھی آنا ہوا اس گاؤں میں تو انشاءاللہ یہ ایک یونیورسٹی کی شکل میں نظر آنا چاہیے, جہاں لوگ دور دور سے یہاں آئے اور ایجوکیشن حاصل کریں. اور جتنے بچے جڑے ہیں ویلکم کرنے کے لیے, اور جو انتظام یہاں کے ذمہ داران نے کیے ہیں ماشاءاللہ, اتنے چھوٹے گاؤں میں اتنے اچھے سے پروگرام آپ لوگ کنڈکٹ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا خوب اجر آپ لوگ کو دے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. محترم دوستوں,